السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می نازش مہر. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اور ایمان کی بہترین حالت دے اور ہر آنے والے شر کو آپ کے لیے خیر میں بدل دیں. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک قرآن کا معجزہ شیئر کروں گی. دی میریکل آف قرآن شریف، کلام پاک، چمتکار قرآن مجید کا. ویسے تو قرآن خود ایک معجزہ ہے، پر ایک ایسی کہانی جس کو سن کر آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کی اور زیادہ اہمیت کو بڑھائیں گے. اور اس کو ویسے تو اہمیت ہماری الحمدللہ قرآن شریف کی بہت ہے، پر ہم لوگ اور موٹیویٹ ہوں گے. اگر ہم کم پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ پڑھنا شروع کریں گے، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نے قرآن کو ہمارے لیے بہترین چیز بنایا. مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے والی ہے. تو آئیے ہم اس کہانی کو سنتے ہیں. یہ ایک لڑکا تھا، اس لڑکی کو مطلب ایک بچہ تھا. یہ بکریاں چراتا تھا. بکریوں کو چرا کر رات کو تھک ہار کر آ کر سو جایا کرتا تھا. ایک دن یہ بیٹھا بیٹھا آسمان کی طرف یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی میری تو زندگی ایک جانور کی طرح ہو گئی ہے. دن بھر میں ان کو چراتا ہوں بکریوں کو، اور رات کو آ کر میں سو جاتا ہوں. کبھی ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، کبھی مطلب ہر چیز کی مجھے کمی ہوتی ہے. تو کاش میری بھی زندگی ایک بہترین ہوتی. وہ یہ سوچتا رہتا تھا اور زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ اس کا دوست اسے ملا اور اس سے کہا کہ چلو تم بھی میرے ساتھ مدرسہ پڑھنے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ مدرسہ پڑھنے کے لیے. اس کا دوست اسے مدرسہ اس نے سوچا کہ اچھا ہے، میں اس کے ساتھ چلے جاتا ہوں، نہ مجھے بکریاں چرانی پڑیں گی اور ماں باپ کسی اور کو رکھ لیں گے ان بکریوں کو دیکھنے کے لیے. تو میں ایسے کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ شہر چلا جاتا ہوں بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرانے کے لیے نہیں میں شہر چلا جاتا ہوں مدرسہ پڑھنے کے لیے. جب وہ مدرسہ پڑھنے کے لیے شہر گیا تو وہاں پر جو قاری صاحب تھے انہوں نے اس کی آواز سنی تو ان کو بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ تم قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے. اس نے دن رات اتنی محنت کی ماشاء اللہ کہ اس نے ایک بہترین حافظ قرآن بن گیا. ایک مرتبہ شہر میں اعلان ہوا کہ سعودی عرب سے ایک قاضی آئیں گے اور وہ سب کی قرات سنیں گے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنیں گے. جس کا زیادہ بہترین ہوگا اس کو عمرہ کا ٹکٹ فری ملے گا، ایک گفٹ کے طور پر ملے گا. قاضی صاحب آئے، سب نے اپنی اپنی قرات پیش کی. جب اس لڑکے نے اپنی قرات پیش کی تو قاضی صاحب بہت متاثر ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میری طرف سے ایک گفٹ نہیں بلکہ 2 گفٹ ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے گفٹ ملے گا آپ کو عمرہ کا، اور دوسرا میں اسے گفٹ دوں گا جو اول آیا ہے، جو فرسٹ آیا. تو جب نام ڈکلیئر ہوا، نام پتہ چلا تو وہ اس لڑکے کا نام تھا جو پہلے کبھی بکریاں چرایا کرتا تھا. اس کی آواز قاضی صاحب کو بہت پسند آئی اور اس کا قرات کا پڑھنے کا انداز بھی قاری صاحب کو بہت پسند آیا. قاری صاحب نے ایک تحفہ اسے کہا کہ بیٹا ایک تحفہ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہے، اور دوسرا تحفہ میں تمہیں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں، کیا تم وہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا جی آپ بتائیے. انہوں نے کہا کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کیا تم میری بیٹی کو اپنی زندگی میں اپنا ہمسفر بناؤ گے؟ وہ لڑکا ایک دم ہکا بکا رہ گیا، ایک دم شاکڈ ہو گیا، اور اس نے اپنے استاد سے کہا استاد صاحب یہ قاضی صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا میں اس گفٹ کو قبول کر لوں؟ استاد صاحب نے کہا تمہاری تو زندگی بدل گئی ہے، تم وہاں جاؤ گے جہاں اللہ کا گھر ہے، تم ایکسیپٹ کر لو. اور سب سے بڑی بات یہ قاضی صاحب ہیں. اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ سعودیہ چلا گیا قاضی صاحب کے ساتھ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج وہ بہت بہترین لائف اسٹائل گزار رہا ہے، ایک لگژری لائف، ایک بہترین لائف گزار رہا ہے. قاضی صاحب نے اس کو ایک بہترین گھر دیا، زندگی جینے کی ہر آسائش جو ایک بہترین آسائشیں ہوتی ہیں وہ اسے دی، اور آج وہ الحمدللہ بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے. قرآن شریف کی برکت، اللہ سے جڑنے کی برکت نے اس کو زندگی میں ہر چیز عطا کر دی. جہاں وہ تھا وہاں سے لے کر آج جہاں ہے، تو دیکھا جائے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا سفر. آپ یقین کیجئے کہ جب ہم اللہ سے دل لگاتے ہیں تو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں ہمارے دل کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما دیتا ہے، اور ہمارے تمام جو بھی پریشانیاں اس کو دور فرما دیتا ہے.
آپ اللہ سے رشتہ جوڑیں. جو کلام پاک ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں آپ انہیں کھولیں, اسے پڑھیں. ماشاء اللہ اب تو ترجمہ میں بہت سے قرآن شریف اویلیبل ہیں, آپ کو ہر جگہ مہیا ہیں, آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. اگر آپ اردو میں نہیں پڑھ سکتے ترجمہ, اگر آپ اردو میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ جو آپ کی زبان ہے, ہندی, انگلش, جو بھی آپ کی زبان ہے, آپ اس میں قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کیجیے, قرآن شریف کے ترجمے کو سمجھیے. یقین کیجیے ہماری زندگی گزارنے کے تمام طریقے قرآن شریف میں موجود ہیں. ترجمہ پڑھیے, اللہ پاک خود ہر بات کا آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تمہاری ہر چیز کو تم جو چاہتے ہو وہ سب تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, پر تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. اپنے گھر میں قرآن شریف کو کھولیں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کسی کو بھی کہیے کہ وہ آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف سنائیں. اور پھر آج جب قرآن شریف کو سنیں گے تو آپ یقین کریں, آپ پڑھیں گے, سنیں گے, تو آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی. اللہ سے لو لگائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں. قرآن شریف کو ہر حالت میں کھولیں. روزانہ آپ ایک پیپر پڑھ لیں, اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے 2 آیتیں پڑھ لیں, پر 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں, پھر دیکھیں. قرآن کا حق ادا کیجیے. روزانہ آپ قرآن شریف کو کھولنا شروع کیجیے. آپ دیکھیے گا, آپ اسے کھولنا شروع کریں, آپ اللہ کے آہستہ آہستہ قریب ہونا شروع کریں, آپ اپنی زندگی میں خود بہاریں دیکھیں گے. ایک پیج پڑھ لیا کریں اور پھر اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو میرے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنا دے, اس کو میرے لیے راہ ہدایت کا رستہ بنا دے. پھر آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں معجزات. قرآن شریف کا حق ادا کیجیے اور اسے اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے. خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی نازش میں ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.